عالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی۔ اس لیے IMF کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا فروری میں سسپینڈ ہو چکا تھا، اور وہ بنیادی اصلاحات جو 2019 میں ہونی تھیں اب بھی تک نہیں ہوئیں۔ جناب اسپیکر، معیشت کے اسٹرکچرل بگاڑ کو درست کرنے کے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا ایک فوری منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے، مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے۔ گزشتہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے دامن چراتی رہی، اس لیے وہ ساری ریفارمز مؤخر ہوتی رہیں، جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور خوشحالی ہم سے دور ہو گئی۔ جناب اسپیکر، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا۔ موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے، ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے، لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا، چاہے وہ مشکل تبدیلیاں ہوں، مشکل فیصلے ہوں، ہم ان فیصلوں کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے۔ ہمارے پاس دو آپشنز تھے، ایک تو یہ کہ ملک کو کسی ایسی حالت میں چھوڑتے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے، مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا اور ملک کو دوبارہ پٹری پر چڑھانا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنے شروع کیے، اور مشکل فیصلوں کی کڑی ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے، لیکن دیر پا ترقی کا صرف یہی راستہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ We have done it before, we can do it again, and we will do it انشاءاللہ۔ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجیح دی۔ اس وقت بھی ہمارے اولین ترجیح معاشی استحکام یا اسٹیبلٹی ہے۔ ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرح 3 یا 4% کے درمیان رہتی ہے، جو ہماری آبادی کے اضافے کی شرح کے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس جب معاشی ترقی کی شرح 5 یا 6% کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر طبقے کو مراد دیتے ہیں، جس سے درآمد بڑھ جاتی ہے جبکہ برآمدات وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ یہی پچھلے سال بھی ہوا، اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراد دینے ہوں گے، جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراعت کو بھی ترقی ملے گی۔ ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سنوارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے۔ جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ ایسے کنزیومر گڈز پہ خرچ کی گئی رقم درآمدات نہیں بڑھاتی، لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ لا سکیں گے، یا انکلوسیو یا سسٹینیبل ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی، ایسی مضبوط بنیاد جس پر سسٹینیبل گروتھ کے شاندار عمارت تعمیر ہو سکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ ہمیں ترقی کا فارمولہ برآمدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا۔